السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سعدی اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق لائبریری۔ تاوان کو پسند کرنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایسے ہی میرے ساتھ رہیے گا اور انجوائے کیجیے گا اس دلچسپ کہانی کو۔ آئیے آغاز کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 45 کا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی کہانی کا آغاز کروں، حسب روایت جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ فیصلہ ہوا کہ ہم اتوار کی شب یعنی قریباً 36 گھنٹے بعد پڑاؤ سے روانہ ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں سفیر احمد نے قافلہ سالار منوج سے بھی اجازت لے لی تھی۔ ہم چاہتے تو 24 گھنٹے پہلے یعنی ہفتے کی شب بھی روانہ ہو سکتے تھے، لیکن میں نے جان بوجھ کر اتوار کا انتخاب کیا تھا۔ در حقیقت میں پڑاؤ چھوڑنے سے پہلے ایک اہم کام نپٹانا چاہتا تھا۔ یہ کام بہت ضروری تو نہیں تھا اور میں چاہتا تو اسے پس پست بھی ڈال سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں پس پست ڈالنے کو میرا ذہن نہیں مان رہا تھا۔ ایک عجیب سی گرا پڑی ہوئی تھی دل میں۔ یوں محسوس ہوتا تھا میں دل و دماغ سے یہ بوجھ اتارے بغیر چلا گیا تو دیر تک اپنے ضمیر کے کچوکے سہتا رہوں گا۔ میں نے جو کچھ لوری میں دیکھا تھا یا یوں کہیے جو کچھ دیکھنے پر مجبور ہوا تھا، وہ کسی آسیب کی طرح میرے ذہن سے چمٹا ہوا تھا۔ ایک عورت کی بے بسی، ایک وحشی کا شیطانی رقص اور پسٹل کی لبلبی پر کانپتی ہوئی میری انگلی۔ ان بے رحم لمحات کو میں تاحیات فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ میں تہیہ کر چکا تھا کہ یہ پڑاؤ چھوڑنے سے پہلے منوج کو جہنم واصل کر دوں گا۔ بے شک یہ قتل تھا، لیکن ایسے قتل میں نے پہلے بھی کیے تھے اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے ایسے قاتلوں کو قتل کر کے دلی راحت ہوتی تھی۔ شاید یہ اسی قسم کی راحت تھی جو مہاراج رتن اور کیپٹن بھوانی جیسے شکاری خطرناک جنگلی جانوروں سے دوبدو مقابلہ کر کے حاصل کرتے تھے۔ پچھلے 3 روز میں میرے ذہن نے چپکے چپکے ایک منصوبہ بنا ڈالا تھا۔ یہ منوج کے قتل کا منصوبہ تھا۔ 3 روز پہلے جب پرم اور منوج کی لڑائی کے دوران ہم خیمے میں داخل ہوئے تھے تو مجھے وہاں پیٹرول سے بھری ہوئی 5-6 بوتلیں نظر آئی تھی۔ یہ پیٹرول بوم تھے۔ چند مزید بوموں کا سامان ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ منوج کے خیمے میں کم سے کم 1 درجن ایسے بوم موجود ہیں۔ وہ ایک خطرناک کام کر رہا تھا اور بہت بے احتیاطی سے کر رہا تھا۔ اسے کسی بھی وقت کوئی حادثہ پیش آ سکتا تھا۔ سگریٹ کا ایک ٹکڑا یا جلتی ماچس کی ایک چنگاری اس کے خیمے کو بھگ سے اڑا سکتی تھی۔ منوج کا خیمہ دوسرے خیموں سے قدرے ہٹ کر تھا۔ ہمارے خیمے سے اس کا فاصلہ 10-12 گز کے قریب تھا۔ میرے لیے یہ مشکل نہیں تھا رات کے وقت پہرے دار کی نگاہ بچا کر اس کے خیمے میں داخل ہو جاؤں اور کسی تیز دھار آلے سے اس کی شہ رگ کاٹ ڈالوں۔ بعض اس کے خیمے کو آگ دکھا کر واردات کا نام و نشان مٹایا جا سکتا تھا، لیکن یہ قابل عمل منصوبہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا۔ اس منصوبے پر عمل درآمد سے 24 گھنٹے پہلے ہی ایک ایسا واقعہ رونما ہو گیا کہ ہمیں فوری طور پر اور بہت افراتفری میں پڑاؤ چھوڑنا پڑا۔ اس وقت رات کے 9 بجے تھے۔ سائیں علی سمیت ہم سب اپنے آرام دہ خیمے میں تھے۔ غزالہ اور نشا آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ سائیں علی آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا اور آگے پیچھے جھول رہا تھا۔ لگتا تھا کہ گہرے مراقبے میں ہے۔ میں سفیر احمد سے پرم کماری کا احوال پوچھ رہا تھا۔ سفیر احمد نے بتایا وہ پرسوں سے نیم بے ہوش پڑی ہے، آدھا چہرہ بری طرح جھلس گیا ہے، ایک ہاتھ کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ میں نے کہا ہاتھ تو منوج کا بھی جل گیا تھا۔ سفیر نے میرے اس خیال کی تصدیق کی اور بولا اس کی گردن پر بھی چھینٹے پڑے تھے، اب وہاں زخم بن گئے ہیں، بہت تیز قسم کا تیزاب تھا۔ اچانک مجھے گھوڑے کی ہنہناہٹ سنائی دی۔ گھوڑے پڑاؤ سے کچھ فاصلے پر باندھے گئے تھے۔ حیرانی ہوئی کہ یہ کس کا گھوڑا یہاں پہنچ گیا ہے۔ میں نے خیمے کے روزن سے باہر جھانکا۔ الاؤ کے پاس 3 افراد گھوڑوں سے اتر رہے تھے۔ ان میں سے 2 مقامی لباس شلوار قمیض اور پگڑی میں تھے، تیسرے نے پتلون قمیض پہن رکھی تھی۔ میں نے اس کی صورت دیکھی اور سکتے میں رہ گیا۔ وہ متھن تھا، وہی پرانا دشمن جاں جسے مہاراج کے عالیشان ٹیرس میں مڈ بھیڑ ہوئی تھی۔ اس مڈ بھیڑ کا نتیجہ شیخ عاصم بن ارشد کی ہندوستان آمد کی صورت میں نکلا تھا۔ اب وہ بدبخت اس پڑاؤ میں نظر آ رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک بار پھر خطرے کی لاتعداد گھنٹیاں بج اٹھیں۔ نگاہوں میں شیخ عاصم بن ارشد کا کرخت چہرہ گھومنے لگا۔ بے شک مہاراج رتن مجھے شیخ کے چنگل سے نکال کر ڈال گری کے ریسٹ ہاؤس میں لے گیا تھا، لیکن میری چھٹی حص مجھے مسلسل خبردار کرتی رہی تھی کہ میں خود کو شیخ کے چنگل سے آزاد نہ سمجھوں۔ ذہن یہ بات مانتا ہی نہیں تھا کہ شیخ عاصم جیسا شخص اتنی آسانی سے میرا پیچھا چھوڑ کر واپس دبئی چلا جائے گا، اور اب اس امر کا جیتا جاگتا ثبوت میں متھن کی صورت اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔
معلوم نہیں یہ بدروح کیسے اور کیوں کر یہاں پہنچی تھی اور اس کے ساتھ اور کون کون سی ارواح خبیثہ تھیں۔ بہرحال حقیقت میرے سامنے تھی۔ متھن اور اس کے ساتھیوں کے گرد بہت سے افراد جمع ہو گئے۔ پھر میں نے انہیں منوج کے سرخ خیمے کی طرف جاتے دیکھا۔ سفیر احمد بھی روزن میں سے میرے ساتھ ہی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ میرے چہرے کا بدلتا رنگ دیکھ کر وہ چونک گیا۔ کیا بات ہے استاد جہانی؟ میں نے اس کا کندھا تھاما اور اندرونی ہیجان کو چھپاتے ہوئے کہا، سفیر احمد، ہمیں کل کی بجائے ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا، اسی وقت، ورنہ بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ لیکن بات کیا ہے؟ سفیر نے پوچھا۔ یہ لوگ جو یہاں آئے ہیں ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ یوں سمجھو کہ سارے پروگرام پر پانی پھرنے والا ہے۔ لیکن کچھ نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سائیں علی اور ہم تینوں کو کوئی گزند نہ پہنچے اور ہم یہاں سے نکل کر بحفاظت فرید کوٹ پہنچے تو پھر ایک سیکنڈ کی تاخیر نہ کرو۔ میں اسے کھینچتا ہوا دروازے پر لے آیا۔ غزالہ اور نشا کے لیے 2 بسیدہ لباسوں اور پھٹی پرانی چادروں کا انتظام سفیر احمد نے صبح ہی کر لیا تھا۔ میرے کہنے پر غزالہ اور نشا نے لباس تبدیل کر لیے۔ قمیض آدھی آستین والی تھی۔ مقامی رواج کے مطابق انہوں نے بازوؤں پر پلاسٹک کے بنے ہوئے درجن درجن کڑے چڑھا لیے۔ ناک میں بڑی بڑی نتلیاں اور پاؤں میں چپلیں تھیں۔ ان کے سروں پر 2 گھڑے رکھ دیے جاتے تو وہ ہو دیہاتی عورتیں نظر آتی۔ صرف 10 منٹ بعد میں، غزالہ، نشا اور سائیں علی گھوڑوں پر سوار ہو رہے تھے۔ سفیر احمد اور اس کا ایک ساتھی ہمارے ساتھ تھا۔ سامان کے نام پر ہمارے پاس فقط ایک بریف کیس تھا۔ یہ وہی بریف کیس تھا جس پر کیپٹن آر کے بھوانی کا نام بڑے خوبصورت حروف میں درج تھا۔ سفیر احمد اس علاقے سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ وہ ہمیں محفوظ اور نسبتاً کم دشوار راستوں پر چلاتا رات قریباً 3 بجے پختہ سڑک پر لے آیا۔ سفیر احمد کی اطلاع کے مطابق اس برانچ روڈ پر دن کے وقت ٹریفک چلتا تھا۔ کچھ آگے جا کر یہ برانچ روڈ جسلیمر سے بیکانیر جانے والی بڑی سڑک سے مل جاتی تھی۔ حساب کتاب جوڑ کر سفیر نے اندازہ لگایا تھا کہ پہلی بس جو صبح 4 بجے کے قریب تلوڑ نامی قصبے سے روانہ ہوتی ہے 5 بجے کے لگ بھگ اس مقام سے گزرے گی۔ ہم اس پر سوار ہو کر 9-10 بجے بیکانیر پہنچ سکتے تھے۔ اس مقام سے سفیر احمد نے گھوڑے واپس روانہ کر دیے۔ سفیر احمد کے ساتھ آئے ہوئے شخص نے گھوڑوں کی لگامیں ایک دوسرے سے باندھی اور سب سے اگلے گھوڑے پر خود سوار ہو کر تاریکی میں اچھل ہو گیا۔ ہم سڑک سے کچھ ہٹ کر جنتر اور ببول کی گھنی جھاڑیوں میں بیٹھ گئے اور بس کا انتظار کرنے لگے۔ یہ انتظار زیادہ طویل ثابت نہیں ہوا اور سفیر احمد کے حساب کتاب کے عین مطابق 5 بجے مشرق کی جانب سے بس کی روشنیاں ظاہر ہوئیں۔ سفیر احمد اور میں سڑک کے اوپر جا کر کھڑے ہوئے اور ہاتھ دے کر بس روک لی۔ یہ لوکل روٹ پر چلنے والی کھٹارا بس تھی۔ رش اتنا تھا کہ چھت پر بھی لوگ نظر آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سا ساز و سامان تھا جو انبار کی صورت بس کی چھت پر پڑا تھا۔ میلے کچیلے کنڈکٹر نے بے رخی سے کہا کہ اگر ہم ضرور سوار ہونا چاہتے ہیں تو پھر چھت پر چڑھنا ہوگا۔ اگلی بس 3-4 گھنٹے بعد آنا تھی، لہٰذا مجبوراً یہ شرط ماننا پڑی۔ میں اور سفیر سائیں علی کو سہارا دے کر چھت پر لے گئے۔ غزالہ اور نشا کو صنف نازک ہونے کی رعایت دی گئی اور کنڈکٹر نے انہیں کسی نہ کسی طرح بس میں گھسیٹ دیا۔ اکثر کنڈکٹر حضرات ایسے کاموں میں ماہر ہوتے ہیں۔ خاص طور پر خواتین کے لیے جگہ بنانے میں انہیں کمال حاصل ہوتا ہے۔ جہاں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی وہاں وہ پوری خواتین دھر دیتے ہیں اور پھر اسی مختصر ترین جگہ میں وہ خود بھی گھس کر دکھا دیتے ہیں۔ ایسے کنڈکٹر حضرات کو کچھ اور آتا ہو یا نہ، وجود زن سے بس میں رنگ بھرنا ضرور آتا ہے۔ بس کی چھت پر سفر کرتے ہوئے اس سفر کی یاد تازہ ہو گئی جو ہم نے جھنگ سے فاضلکا کے نواح تک بذریعہ ٹرک کیا تھا۔ مجھے وہ خوفناک مشین گن یاد آئی جو 1 منٹ میں قریباً 600 راؤنڈ فائر کرتی تھی اور 1 میل کے دائرے میں ہر شے کا صفایا کر دیتی تھی۔ اور پھر زری گل یاد آیا جس نے اس مشین گن کی مدد سے جھنگ سے فاضلکا تک اپنا اور ہم سب کا زبردست دفاع کیا تھا۔ اس ٹرک کی چھت اور مسافر بس کی چھت میں بہت فرق تھا، لیکن محسوسات ایک ہی طرح کے تھے۔ وہی سامنے سے ٹکراتی ہوئی تیز ہوا، لکڑی کی باڈی سے ابھرنے والی چوں چراں کی آوازیں، دور دور تک دکھائی دیتے ہوئے مناظر۔ ہمارے ساتھ چھت پر سواری کرنے والوں میں کسی سائیکل فیکٹری کے 10-12 ملازم تھے۔ کچھ دودھ فروش اپنے بڑے بڑے برتنوں کے قریب بیٹھے تھے۔ کچھ سبزی فروش تھے جو تازہ سبزی لے کر بیکانیر جا رہے تھے۔ آپس میں گفتگو اور ہنسی مذاق بھی جاری تھا۔ باتوں باتوں میں ایک دودھ فروش نے ایک ایسا موضوع چھیڑا کہ ہماری رگوں میں لہو سنسنا اٹھا۔ یہ دودھ فروش تلویڑ سے آیا تھا۔ تلویڑ سے مہواش قبیلے کی بستی کاشائی 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ دودھ فروش نے بتایا کہ 1 روز پہلے کاشائی میں زبردست ہنگامہ ہوا ہے، سنا ہے 6-7 آدمی مارے بھی گئے ہیں۔ ایک دوسرے دودھ فروش نے اس خبر کی تصدیق کی اور پرجوش لہجے میں بتایا
کہ اس کا سگا بھائی ہنگامے کے وقت کاشائی کے ساتھ والے گاؤں میں گیا ہوا تھا۔ اس نے کہا اس گاؤں کا نام داس پور ہے اور وہاں بھی مہواش قبیلے کے لوگ رہتے ہیں۔ جس وقت ہنگامہ ہوا داس پور سے بھی 50-60 بندے ٹریکٹر ٹرالیوں پر سوار ہو کر کاشائی گئے تھے، لیکن وہ راستے سے ہی واپس آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ کاشائی کو پولیس کی درجنوں گاڑیوں نے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ تاندل اسٹیٹ کے مہاراج رتن سنگھ کی ذاتی فورس اور کشن گڑھ سے آئے ہوئے بہت سے مسلح لوگ بھی کاشائی میں موجود ہیں۔ شام کے وقت پتہ چلا کہ بستی میں 7-8 بندے مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پولیس قریباً 100 بندوں کو گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ بداذاں اس خبر پر گرما گرم تبصرے شروع ہو گئے۔ کسی نے کہا یہ زمین کا جھگڑا ہے، کسی نے کہا لڑکی کا معاملہ ہے، کسی کے خیال میں یہ پرانی رقابت تھی۔ صحیح بات کا پتہ ابھی تک کسی کو بھی نہیں تھا۔ صرف ایک شخص نے قدرے معقول بات کی۔ اس نے کہا مہاراج رتن سنگھ کی نئی پتنی مہواش ہے، ہو سکتا ہے وہی اس جھگڑے کا سبب بنی ہو۔ اس کا مطلب تھا سردار ترہ خان کے تمام اندیشے درست ثابت ہوئے تھے، باوجود اس کے کہ ریسٹ ہاؤس والے واقعے کے اصل ذمہ دار بستی چھوڑ چکے تھے۔ 7-8 افراد پولیس سے مقابلے کے بہانے مار دیے گئے تھے اور 100 افراد کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ممکن تھا ان خبروں میں مبالغہ آرائی ہو، لیکن انہیں سرے سے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس پیسنجر بس نے سست رفتاری کے نئے ریکارڈ قائم کرتے ہوئے ہمیں قریباً 12 بجے بیکانیر پہنچایا۔ بیکانیر سے ہم نے دوسری بس پکڑی اور سورت نگر روانہ ہو گئے۔ سورت نگر سے فرید کوٹ تک کا باقی ماندہ سفر ہم نے پورے 24 گھنٹے میں طے کیا۔ یہ ایک دشوار اور پرخطر سفر تھا۔ میں جانتا تھا میرے دشمن ہر جگہ گھات لگائے ہوئے ہیں اور وہ کوئی معمولی دشمن نہیں تھے۔ ان میں شنکر شکرا جیسے قاتل، عیسیٰ جان جیسے ڈاکو اور آقا قادر زماں جیسے سفاک جاگیردار تھے۔ وہ سب دولت کی ہوس میں دیوانے ہو رہے تھے اور میں اتفاقی طور پر ان کے نشانے پر آ گیا تھا۔ اور پھر میرا دھیان شیخ قاسم کی طرف چلا گیا۔ ایک اور گنسا دل پر پڑا، میں شیخ کو کیوں فراموش کر رہا تھا؟ اب وہ بھی تو میرے شکاریوں میں شامل ہو گیا تھا، اور وہ اس لحاظ سے خطرناک ترین شکاری تھا کہ اسے کسی دفینے کی نہیں میری لاش کی ضرورت تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بغیر کسی سوال جواب کے گولی سے اڑا سکتا تھا۔ وہ ایک مدت سے میرے خون کا پیاسا تھا۔ گزرنے والے ہر دن اور ہر پل کے ساتھ اس کی پیاس میں شدت آئی تھی، اور اب وہ مجھے اپنے نوکیلے پنجوں اور تیز دانتوں سے پھاڑنے کے لیے بے قراری کی انتہا کو چھو رہا تھا۔ مختصر الفاظ میں بیکانیر سے فرید کوٹ تک کا ہمارا وہ سفر پلے صراط کا سفر تھا۔ ہم تلوار سے تیز اور بال سے باریک راستے پر چل رہے تھے، اور کوئی بھی لرزش ہمیں کاٹ کر دوزخ کی گہرائی میں پھینک سکتی تھی۔ میں نے سکھوں کی طرح پگڑی لپیٹ رکھی تھی، آنکھوں پر دھوپ کا سستا سا چشمہ تھا۔ ایک سوتی چادر میں نے پگڑی کے اوپر سے گزار کر یوں کندھے پر ڈالی تھی کہ چہرے کا زیریں حصہ چھپ کر رہ گیا تھا۔ دوران سفر سفیر احمد نے مجھے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا، اسے پتہ چلا کہ وہ پنجاب ہی کا رہنے والا ہے۔ اس کے بڑے بھائی حاجی نذیر احمد فیروز پور کے SSP تھے۔ وہ بڑے دھانسو قسم کے آفیسر تھے اور پولیس لائن میں انہیں حاجی بادشاہ کہا جاتا تھا۔ حاجی بادشاہ کے جہاں دوست بہت تھے وہاں دشمن بھی بہت تھے۔ 1 برس پہلے SSP حاجی بادشاہ جب ایک جنازے میں شرکت کے لیے اپنے آبائی گاؤں گئے ہوئے تھے تو کچھ لوگوں نے ان پر حملہ کیا تھا۔ اس حملے میں حاجی بادشاہ تو معجزانہ طور پر بچ گئے تھے، تاہم سفیر احمد کے ہاتھوں مخالف فریق کا ایک نوجوان قتل ہو گیا تھا۔ سفیر احمد پر قانون کے مطابق کیس چلا، 2-4 پیشیوں میں ہی اس کی ضمانت ہو گئی۔ اس ضمانت نے مخالفین کی جلدی پر تیل کا کام کیا اور وہ سفیر احمد کی طاق میں رہنے لگے۔ 2 ماہ کے قلیل عرصے میں سفیر پر 3 مرتبہ حملہ ہوا۔ حاجی بادشاہ نے خطرہ بھانپ کر سفیر کو چپکے سے راجستھان بھیج دیا۔ مہواش قبیلے کے سردار ترہ خان کا شمار حاجی بادشاہ کے دوستوں میں ہوتا تھا۔ اس نے سفیر احمد کو خوشامدید کہا اور تاکید کی کہ جب تک فیروز پور میں حالات ٹھیک نہیں ہوتے وہ انہی کے پاس قیام کرے۔ پچھلے 6 ماہ میں سفیر احمد صرف چھوٹی اور بڑی عید کے موقع پر فیروز پور گیا تھا، لیکن دونوں مرتبہ حاجی بادشاہ نے اسے 3-4 دن سے زیادہ وہاں رہنے نہیں دیا تھا۔ سفیر احمد میرے لیے کام کا آدمی ثابت ہو سکتا تھا۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ حاجی بادشاہ اسے اپنے بیٹوں کی طرح چاہتا ہے، کیونکہ اس کے سوا حاجی بادشاہ کا کوئی قریبی عزیز اس دنیا میں موجود نہیں تھا۔ وہ اسے دیکھ دیکھ کر جیتا تھا اور اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کرنا اپنا فرض اولین سمجھتا تھا۔ اگر سفیر احمد میرے ساتھ چلنے کا عزم کر لیتا تو مجھے حاجی بادشاہ کی اعانت و حمایت حاصل ہو سکتی تھی۔ سورت نگر سے فرید کوٹ تک ہم نے ٹرین میں سفر کیا۔ اس سفر کے دوران میں نے سفیر احمد کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی۔ ٹرک کو پیش آنے والے حالات کے بارے میں وہ پہلے بھی بہت کچھ جانتا تھا۔ میں نے اسے کچھ مزید تفصیلات بتائیں۔ عشرت فارم سے ٹرک کی پراسرار گمشدگی کا ذکر کرتے ہوئے میں نے اسے بتایا کہ وہاں ایک قتل بھی ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ایسی گونگی لڑکی ملی ہے جس کی عصمت دری کی گئی ہے۔
وہ بدنصیب ذہنی مریضہ نظر آنے لگی ہے اور گھنی مونچھوں والے ہر شخص کو دیکھ کر ہیجانی انداز میں چیخنے لگتی ہے۔ میں نے سفیر احمد کو ان عجیب شواہد کے بارے میں بھی بتایا جو موقع سے ملے تھے۔ زہر میں بجھے ہوئے تیروں اور پراسرار خنجر کے بارے میں سن کر وہ بھی حیران ہوا۔ میں نے سفیر احمد سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح اس پولیس آفیسر سے ہمارا رابطہ ہو جائے جو اس واردات کی تفتیش کر رہا ہے۔ یقیناً اس حوالے سے کچھ نہ کچھ پیش رفت اس نے کی ہوگی۔ سفیر احمد نے کہا، پولیس آفیسر کا نام تو تم جانتے ہو؟ میں نے کہا، میں نے بتایا نا کہ واردات کے صرف 8 گھنٹے بعد میرے ساتھ سائیں علی والا واقعہ پیش آ گیا تھا۔ سائیں نے میرے سر پر پتھر مار کر مجھے بے ہوش کر دیا۔ دوبارہ ہوش آیا تو میں جو پور کے نوا میں تھا۔ سفیر احمد نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے کہا، ہمیں اس افسر کا نام معلوم کرنا ہوگا جو تفتیش کر رہا ہے۔ اس کے بعد بھائی صاحب سے بات کر لیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات ٹالیں گے نہیں۔ ایک لمحہ رک کر اس نے کہا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ٹرک کا کھوج لگ چکا ہو اور اب وہ پولیس یا BSF کی تحویل میں ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، لیکن نہیں بھی ہو سکتا۔ مہاراج رتن وغیرہ اس حوالے سے پل پل کی خبر رکھتے تھے۔ میں نے ان لوگوں کے رویے سے اندازہ نہیں لگایا کہ ٹرک کا کھوج لگ چکا ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ تم سب سے پہلے اپنے ساتھیوں سے ملو؟ میرا مطلب ہے کہ بابو لیاقت اور دوسرا وہ کیا نام تھا، زری گل۔ مجھے امید نہیں کہ ان سے ملاقات ہو سکے گی۔ وہ لوگ اگر شنکر وغیرہ کی زد میں نہیں آئے تو یقیناً کہیں روپوش ہو چکے ہوں گے۔ بہرحال اگر تم چاہو تو بابو لیاقت کی سیرامکس فیکٹری سے پتہ کروا سکتے ہو۔ سیرامکس فیکٹری کا تمہیں پتہ ہے نا؟ سیرامکس فیکٹری کا اچھی طرح پتہ ہے، وہ بابو لیاقت کا بھی۔ وہ بڑا نر آدمی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو شخص فرید کوٹ میں بابو لیاقت کی مخالفت کرتا ہے یا اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ حلال کا تخم ہی نہیں۔ بابو لیاقت جیسے لوگ جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کے ماتھے کا جھومر ہوتے ہیں۔ اللہ اسے ہمیشہ شاد آباد رکھے۔ باتوں کے دوران ہمارے طویل سفر کا آخری مرحلہ بڑی آسانی سے طے ہو گیا۔ جس وقت ہم فرید کوٹ کے ریلوے اسٹیشن پر اترے رات کے 8 بج رہے تھے۔ سفیر احمد ہمیں سیدھا اپنے ایک قریبی عزیز کے گھر لے گیا۔ ایک بہت بڑے مکان میں صرف ایک اکیلا نوجوان رہتا تھا۔ CIA اسٹاف میں بھرتی کے لیے کوئی تربیتی کورس کر رہا تھا۔ صبح کا گیا رات گئے گھر آتا تھا۔ مقصود علی نام تھا اس کا۔ اس کے دبلے پتلے چہرے پر نو عمری کا شرمیلا پن تھا۔ غزالہ و نشا کو دیکھ کر یہ شرمیلا پن مزید نمایاں ہو جاتا تھا۔ اس کے طور اتوار گواہی دیتے تھے کہ وہ پولیس لائن میں چل نہیں سکے گا۔ فرید کوٹ پہنچ کر سفیر احمد نے کافی پھرتی دکھائی اور صرف 2 دن میں مطلوبہ معلومات حاصل کر لیں۔ ان میں 2 معلومات زیادہ اہم تھیں۔ پہلی یہ کہ ٹرک کی گمشدگی کنفرم ہو گئی تھی اور ثابت ہو گیا تھا کہ ابھی تک اس کا کوئی کھوج نہیں ملا۔ دوسری یہ کہ اس انسپیکٹر کا نام معلوم ہو گیا تھا جو اس کیس کی تفتیش کر رہا تھا۔ وہ اسپیشل برانچ کا انسپیکٹر دربار سنگھ تھا۔ سفیر احمد بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، بھائی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ دربار سنگھ میرے لیے انجان نہیں، ٹھیک ٹھاک جان پہچان ہے ہم دونوں میں۔ میں نے اسے آج شام گھر بلا لیا ہے۔ کھل کھلا کر باتیں ہوں گی یہاں، جو چیز چاہے کہنا، جو چیز چاہے سننا۔ میں نے کہا، ضروری تو نہیں کہ وہ ہمیں سب کچھ بتا ہی دے۔ تمہارے ساتھ تو ہو سکتا ہے اس کی بے تکلفی ہو، لیکن میں تو بہرحال اس کے لیے اجنبی ہوں۔ نہیں، تم اجنبی نہیں ہو، سفیر احمد نے کہا۔ وہ تمہیں بہت پہلے سے جانتا ہے اور تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر سیلیوٹ کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تم بہرحال اس سے سینئر ہو۔ میں کوئی سمجھا نہیں۔ سفیر احمد مسکرایا۔ تم مجھ سے DSP گرو دت کے روپ میں ملو گے۔ گرو دت دہلی پولیس کی اسپیشل برانچ کا آفیسر ہے۔ پچھلے 1 برس سے اس کا بہت چرچا ہے۔ اس وقت اسے تفتیش میں ماہر ترین شخص تسلیم کیا جاتا ہے۔ مشکل سے مشکل مسئلے اس نے چٹکی بجاتے حل کیے ہیں۔ پچھلے سال ستمبر تک وہ ASI تھا۔ اس کی ترقی کی رفتار کا تم خود اندازہ لگا سکتے ہو۔ انسپیکٹر دربار سنگھ نے بھی گرو دت کا نام سنا ہوا ہے، لیکن شکل سے اسے پہچانتا نہیں۔ جب میں اسے یہ بتاؤں گا کہ تم DSP گرو دت ہو تو وہ فوراً یقین کر لے گا۔ میں دربارے سے کہوں گا کہ تم اس کیس میں دلچسپی لے رہے ہو اور اس کی مدد کرنا چاہتے ہو۔ مجھے یقین ہے وہ تم سے کچھ چھپائے گا نہیں۔ لیکن اگر بعد میں اسے پتا چلا کہ تم نے جھوٹ بولا تھا تو میں اسے ہنس کر دکھا دوں گا، سفیر احمد نے کہا۔ میں نے کہا، اگر تمہارے ساتھ دربار سنگھ کی اتنی بے تکلفی ہے تو پھر سیدھے سیدھے اسے پوچھ لو کہ تفتیش کہاں تک پہنچی ہے اور اب وہ کس رخ پر جا رہی ہے۔ وہ بولا، میں اس معاملے کو تم سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ وہ جو کچھ تمہیں گرو دت سمجھ کر بتا دے گا وہ مجھے ہرگز نہیں بتائے گا۔ پھر سفیر احمد مجھے گرو دت کے ضروری قوائف سے آگاہ کرنے لگا۔ اس نے وہ تمام اہم باتیں میرے گوش گزار کر دیں جو اس بحروب کے دوران میرے لیے ضروری تھی۔ میں نے سب کچھ ذہن نشین کر لیا اور DSP گرو دت کے روپ میں انسپیکٹر دربار سنگھ سے ملنے کے لیے تیار ہو گیا۔ سفیر احمد نے میرے لیے ایک شوخ رنگ کی قمیض اور سیاہ پتلون کا انتظام کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ نشا کو بھی ایک جھلملاتی ساری لا دی تھی۔ نشا کو بھی اس ڈرامے میں ایک اہم کردار ادا کرنا تھا۔ یہ کردار میری محبوبہ کا تھا۔ ایک مشہور ہندی اخبار کی رپورٹر شاردا ٹنڈن DSP گرو دت کی محبوبہ تھی۔ دونوں چونکہ بے حد آزاد خیال تھے
اس لیے شادی کے بغیر ہی ایک گھر میں رہتے تھے۔ سرے عام بوسو کنار کرتے تھے اور دوسروں کو بڑے فخر سے بتاتے تھے کہ وہ آزاد زندگی گزار رہے ہیں۔ شام 7 بجے کے لگ بھگ حسب وعدہ انسپکٹر دربار سنگھ پہنچ گیا۔ میں اس وقت ڈرائنگ روم کے آرام دہ صوفے پر بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ دربار سنگھ نے اندر آتے ہی مجھے سیلیوٹ کیا۔ میں نے اٹھ کر اسے ہاتھ ملایا۔ سفیر احمد بھی ساتھ تھا۔ ہم تینوں آمنے سامنے بیٹھ کے رسمی باتیں شروع ہوئیں۔ حسب توقع دربار سنگھ مجھ سے کافی مرعوب نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک لمبا چوڑا دبنگ سکھ تھا، بال پیشانی سے اڑے ہوئے تھے، آنکھوں میں ذہانت اور معاملہ فہمی کی تیز چمک تھی۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے ایک عرصے سے غائبانہ جانتا ہے اور میرے پرستاروں میں شامل ہے۔ اس کی خوش قسمتی ہے کہ بیٹھے بٹھائے مجھ سے ملاقات کا بہانہ بن گیا ہے۔ غالباً وہ سفیر احمد پر اندھا اعتماد کرتا تھا اور اسے ذرا بھر شک نہیں تھا کہ سفیر اسے الو بنا رہا ہے اور میں وہ نہیں جو اسے بتایا گیا ہے۔ 1-1.5 گھنٹے میں تکلف سے آلودہ فضا قدرے صاف ہو گئی۔ دربار سنگھ ہماری کمپنی میں خود کو خاصا ایزی محسوس کرنے لگا۔ گفتگو کے دوران ہی ایک مرتبہ نشا بھی کمرے میں آئی۔ اس کی چکا چوند خوبصورتی دیکھ کر دربار سنگھ کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ کچھ دیر میرے پہلو میں بیٹھ کر اور ہنسی مذاق کی باتیں کر کے نشا واپس چلی گئی، لیکن دربار سنگھ کے مختل حواس دیر تک بحال نہیں ہوئے۔ رات کے کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ اس دور کے دوران ہی ہم اصل موضوع پر بھی آ گئے۔ سفیر انسپکٹر دربار سنگھ کو بتا چکا تھا کہ میں گمشدہ ٹرک والے معاملے میں دلچسپی لے رہا ہوں اور اس حوالے سے دربار سنگھ کی بے لوث مشاورت کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال دربار سنگھ بھی ایک گھاک تھانے دار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جہاں دولت کی بات ہوتی ہے وہاں لالچ، طمع و ہرس کی بات ہوتی ہے، بے لوثی کی بات نہیں ہوتی۔ وہ بڑی ہوشیاری اور روانی سے گفتگو کو اس نہج پر لے آیا کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے اور کھل گئے۔ دربار سنگھ نے کہا، دت صاحب، یہ اتنی دولت ہے کہ میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ میں تو پاگل ہو گیا ہوں اس چکر میں پڑھ کر۔ لگتا ہے یہ فرید کوٹ نہیں ہے، جرائم پیشہ لوگوں کا ایک بہت بڑا اڈا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ اگر ٹرک کا کھوج لگ بھی کیا تو کیا بنے گا؟ اس کی گھات میں بیٹھے ہوئے لوگ تو مکھیوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ بہت زبردست فساد ہوگا، سفیر احمد نے خیال آرائی کی۔ میں نے کہا، مزے کی بات ہے، حکومت کے خزانے میں کچھ نہیں جانے والا، نہ بھارت کے خزانے میں اور نہ پاکستان کے خزانے میں، سب کچھ اوپر ہی اوپر صاف ہو جانا ہے۔ دربار سنگھ نے دانتوں میں حلال کرتے ہوئے کہا، میں تو سمجھتا ہوں جی کہ اعلیٰ افسروں میں ابھی سے بندر بانٹ شروع ہے۔ ویسے غائبانہ بندر بانٹ کہتا ہوں، یہ نہیں، مال ابھی برآمد نہیں ہوا اور حصے بجرے پہلے ہو چکے ہیں۔ گفتگو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ دربار سنگھ کی اپنی نیت بھی صاف نہیں ہے۔ ممکن ہے اس کے ذہن میں یہ خیال پل رہا ہو کہ بھاڑ میں جائے فرض شناسی اور دیانتداری، اگر مال ہاتھ لگ جائے تو سب کچھ تیاگ دو۔ یہ بھاری بھرکم وردی، یہ دن رات کی بے آرامی، یہ ملزموں سے چک چک اور رشوت لینے اور چھپانے کے جھمیلے، سب جنجال اتار پھینکو، کسی یورپی دیس میں جا بسو اور باقی کی زندگی عیش و آرام سے گزارو۔ مثل ہے کہ کانے کو ہر کوئی کانا نظر آتا ہے۔ وہ مجھے بھی ہم خیال سمجھ رہا تھا اور اپنے رنگ میں رنگنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے ایک بوسیدہ نوٹ بک کھولتے ہوئے کچھ اندراجات پڑھے اور بولا، اس واردات کی رپورٹ 22 مارچ کو صبح 9 بجے گنڈا پور کے تھانے میں درج ہوئی۔ وہاں کا SHO سب انسپکٹر دیپ سنگھ ہے۔ دیپ سنگھ نے موقع پر جا کر ابتدائی تفتیش کی اور چند گواہوں کے بیانات قلم بند کیے۔ اس تفتیش کے مطابق عشرت فارم میں قتل کی واردات رات 11 اور 3 بجے کے درمیان ہوئی۔ واردات کا علم سب سے پہلے رمضان نامی ایک شخص کو ہوا۔ وہ مچھلی فارم پر ملازم ہے اور ایک قریبی منڈی سے گلی سڑی سبزی لے کر فارم پر پہنچا تھا۔ یہ گلی سڑی سبزی مچھلیوں کو خوراک کے طور پر ڈالی جاتی ہے۔ رمضان نے بتایا کہ ڈیرے پر ہو کا عالم طاری تھا، کہیں کوئی بندہ بچہ نظر نہیں آیا۔ سیڑھیوں کے پاس چوکیدار ماکھا سنگھ کی لاش پڑی تھی۔ اس کے سر پر کسی تیز دھار آلے سے زخم لگایا گیا تھا۔ لاش کے پاس ہی کتا بھی مرا پڑا تھا۔ اس کی گردن خوفناک انداز میں کٹی ہوئی تھی۔ نمبردار عشرت اور اس کے ملازمین میں سے کوئی بھی ڈیرے پر نظر نہیں آیا۔ رمضان کے بقول ایک رات پہلے ڈیرے پر گنوں سے لدا ہوا ٹرک موجود تھا اور نمبردار صاحب کی نئی نکور کار بھی ڈیرے پر کھڑی تھی۔ یہ دونوں گاڑیاں ڈیرے پر نظر نہیں آئیں۔ اس کے علاوہ اندرونی کمرے میں 1-2 الماریوں کے تالے بھی ٹوٹے ہوئے تھے۔ ایک الماری میں سے 70-80 ہزار کے زیورات اور 10,000 روپیہ نقد نکال لیا گیا۔ رمضان علی سے پوچھا گیا کہ وہ اس واردات کے سلسلے میں کسی پر شک کر سکتا ہے۔ کس پر شک کر سکتا ہے؟ اس نے ایک پڑوسی زمیندار کا نام لے دیا۔ اس زمیندار کی نمبردار عشرت سے یہ دعوت چلی آ رہی ہے اور کئی مرتبہ دونوں پارٹیوں میں سر پھٹول بھی ہو چکی ہے۔ واردات سے چند روز پہلے اس زمیندار کی کچھ بھینسیں مچھلی فارم کی حد بندی توڑ کر تالاب میں گھس آئی تھیں۔ یہ بھینسیں نمبردار عشرت کے کارندوں نے ابھی تک واپس نہیں کی تھیں۔ انسپکٹر دربار سنگھ نے جیب سے سگریٹ کی ڈبیا نکال کر ایک ایک سگریٹ مجھے اور سفیر احمد کو پیش کیا، پھر سلسلہ کلام کو جوڑتے ہوئے بولا،
اسی دوران ہمارے ایس پی صاحب کو ایک فون کال ملی۔ اس میں بتایا گیا کہ گنڈا پور کے عشرت فارم میں ہونے والی قتل کی واردات کوئی معمولی واردات نہیں ہے۔ وہ ٹرک غیر معمولی ہے جو فارم سے غائب ہوا ہے۔ یہ وہی پاکستانی ٹرک ہے جس میں صندوق لدے ہوئے اور جس کے پیچھے پورے ضلع کی پولیس پاگل ہو رہی ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی صورتحال ایک دم بدل گئی۔ ایس پی اور ڈی ایس پی سمیت کئی افسر گنڈا پور گاؤں پہنچ گئے اور کیس کی تفتیش تبدیل کر کے میرے سپرد کر دی گئی۔ میں نے ایک ہی روز میں اندازہ لگا لیا کہ اس سے پہلے برائے نام تفتیش ہوئی ہے اور جتنی ہوئی ہے وہ بھی عام سے انداز میں ہوئی ہے۔ میں نے نئے سرے سے کام کا آغاز کیا۔ جلد ہی میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ عشرت فارم پر آنے والا ٹرک وہی ٹرک تھا جس پر گنوں کے نیچے صندوق لدے ہوئے اور جسے 3 افراد پاکستان سے چلا کر یہاں لائے ہیں۔ ان میں ایک تو وہی شاہ جہاں عرف استاد جہانی ہے جس کے بارے میں لوگ کافی کچھ جانتے بوجھتے ہیں، دوسرے کا نام صفدر ہے اور تیسرے کا نام زری گل بتایا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے انڈیا میں داخل ہونے کے بعد مختلف ناموں سے سفر کیا ہے لیکن ان کے اصل نام یہی ہیں۔ ایک چوتھا شخص بھی ان کے ساتھ شامل ہے تاہم اس کا اصل نام معلوم نہیں ہو سکا۔ وہ زخمی ہے اور غالب امکان یہ ہے کہ راستے میں کہیں ان کے ساتھ شامل ہوا ہے۔ ٹرک کے ساتھ 3 افراد عشرت فارم میں آئے تھے، یعنی صفدر، زری گل اور ان کا زخمی ساتھی استاد جہانی۔ اس وقت فرید کوٹ میں بابو لیاقت نامی وکیل کے ساتھ تھا۔ بعد میں زری گل بھی استاد جہانی کے پاس چلا گیا۔ یہاں تک تو معاملہ صاف ہے۔ اس کے بعد تھوڑی سی الجھن ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے عشرت فارم پر نمبردار عشرت نے کوئی گڑبڑ کی ہے۔ شاید نمبردار نے جہانی کے ساتھیوں کو قتل کر کے ٹرک پر قبضہ جمانے کی کوشش کی اور اس طرح کی کوئی اور حرکت اس سے ہوئی۔ جہانی کو اس منصوبے کا بروقت علم ہو گیا اور وہ بابو لیاقت اور زری گل وغیرہ کے ساتھ مسلح ہو کر عشرت فارم پر پہنچا۔ ان لوگوں نے نہ صرف ٹرک وہاں سے نکال لیا بلکہ نمبردار کو بھی اغوا کر کے ساتھ لے گئے۔ اس کارروائی میں ایک شخص موقع پر ہلاک ہوا اور 3 ابھی تک لاپتہ ہیں۔ میں نے کنکھیوں سے سفیر احمد کی طرف دیکھا۔ وہ بھی میری ہی طرح سنجیدہ صورت بنائے بیٹھا انسپکٹر دربار سنگھ کی بے خبری سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں نے دربار سنگھ سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ استاد جہانی اپنے ساتھیوں کے ساتھ فارم میں آیا تھا؟ دربار سنگھ نے کہا، اس کام کے لیے ہم نے کھوجیوں سے مدد حاصل کیا جناب۔ یہ کھوجی خاص طور پر ہوشیار پور سے بلائے گئے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے ایک شخص کا کھرا اٹھایا جو 1 پاؤں دبا کر چلتا تھا۔ میرا دھیان فوراً بابو لیاقت کے باڈی گارڈ کی طرف گیا۔ ان میں ایک لنگڑا سلطان چاچا کے نام سے مشہور ہے۔ ہم نے سلطان چاچا کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا لیکن وہ چھاپے سے پہلے ہی روپوش ہو گیا۔ بعد ازاں بابو کے ایک اور قریبی ساتھی نادر شاہ کی گرفتاری کی کوشش کی گئی، وہ بھی روپوش تھا۔ اعلیٰ افسران سے مشورے کے بعد ہم نے پہلے بابو کی رہائش کا اور پھر فیکٹری پر دھاوا بولا۔ دونوں جگہوں سے کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ یوں لگتا تھا کہ چھاپوں سے کئی گھنٹے پہلے بابو خبردار ہو چکا تھا۔ بابو کی فیکٹری سے ہمیں ایک بونے کی لاش ملی۔ یہ آغا قادر زماں کا باڈی گارڈ تھا اور اسے 5 دوسرے افراد کے ساتھ استاد جہانی نے شنکر شکرا کے ٹھکانے سے اغوا کیا تھا۔ ہمارے کھوجیوں نے فیکٹری میں بھی سخت محنت کی اور کئی اہم کھرے اٹھائے، ان میں استاد جہانی کا کھرا بھی تھا۔ میں نے پوچھا، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ استاد جہانی کہاں ہے اور نمبردار عشرت فارم کے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا ہے؟ وہ بولا، مجھے وشواس ہے جی کہ استاد جہانی، بابو لیاقت اور اس کے تمام قریبی ساتھی زیر زمین جا چکے ہیں اور انہیں ان کی پناہ گاہوں سے نکالنا کوئی آسان کام نہیں۔ جہاں تک نمبردار عشرت کا تعلق ہے، ممکن ہے اسے سودے بازی کے لیے یرغمال بنا لیا گیا ہو۔ نمبردار عشرت کے علاوہ ایک گونگی لڑکی چھیمو اور 2 مرد ملازم بھی موقع سے غائب ہیں اور عین ممکن ہے کہ وہ بھی بابو لیاقت اور استاد جہانی کی حبس بے جا میں ہو۔ در حقیقت یہی 3-4 افراد تھے جو 22 مارچ کی رات عشرت فارم میں موجود تھے۔ ان میں سے چوکیدار ماکھا سنگھ تو موقع پر ہلاک ہو گیا تھا، باقی تینوں کو حملہ آور باندھ کر اپنے ساتھ لے گئے تاکہ واردات کا کھوج کھرا مٹایا جا سکے۔ میں دربار سنگھ پر دل میں لعنت بھیج رہا تھا۔ وہ بہت عیار اور گھاک شخص نظر آتا تھا لیکن اس معاملے میں بری طرح مات کھا گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ بابو لیاقت جیسا با اثر شخص اپنے درجنوں ساتھیوں سمیت صرف اس کے خوف سے روپوش ہو گیا ہے، حالانکہ صورتحال مختلف تھی۔ میں بہت پہلے سے بھانپ چکا تھا کہ ارجمند بانو، بابو لیاقت اور زری گل وغیرہ اب اپنے پرانے ٹھکانے پر نظر نہیں آئیں گے اور واقعی وہ غائب تھے، لیکن ان کی روپوشی کی وجہ قانونی کارروائی کا خوف نہیں، شنکر شکرا کی شیطانیت تھی۔ وہ جانتے تھے کہ شیطان ابن شیطان اپنی اصلیت پر اتر آیا ہے اور اب وہ جتنی بھی نحوست پھیلائے کم ہے۔ انہوں نے بہتر جانا تھا کہ عارضی طور پر منظر سے ہٹ جائیں۔ میں نے انسپکٹر دربار سنگھ سے پوچھا، کیا تم مجھے موقع واردات دکھا سکتے ہو؟ کیوں نہیں جناب، آپ سے کیا چھپا ہے، حکم ہو تو بھی چلتے ہیں۔ میں نے کہا، تو چلو، میں صرف 5 منٹ میں لباس تبدیل کر کے آتا ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد میں اور سفیر احمد انسپکٹر دربار سنگھ کے ساتھ ایک جیپ میں سوار گنڈا پور گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے شلوار قمیض پہن کر اوپر سے سوتی چادر لے لی تھی اور اس چادر کے پلو سے چہرہ اس طرح چھپایا تھا کہ پہلی نگاہ میں مجھے پہچانا جانا ممکن نہیں تھا۔ گنڈا پور گاؤں کا فاصلہ قریباً 15 میل تھا لیکن رات کا وقت تھا اور سڑکیں خالی تھیں۔ ہم صرف آدھ گھنٹے میں گنڈا پور پہنچ گئے۔ 22 مارچ کی رات بھی قریباً یہی وقت تھا
جب میں زری گل اور بابو لیاقت ٹریکٹر ٹرالی پر سوار یہاں پہنچے تھے۔ اس تاریک رات میں پیش آنے والے تمام واقعات میرے ذہن میں تازہ ہو گئے۔ چوکیدار کی لاش، اس کے 2 نیم سر سے بہتا ہوا سیاہی مائل خون اور زہر میں بجھے ہوئے تیر، اجڑا پجڑا دسترخوان اور ایک اجڑی پجڑی بے زبان لڑکی۔ ہم صفدر کے بلانے پر عشرت فارم پہنچے تھے، لیکن وہاں نہ صفدر تھا، نہ دلجیت اور نہ ٹرک۔ اس رات ہم نے عشرت فارم کے گرد و نواح میں ٹرک کو بہت تلاش کیا تھا، لیکن ناکامی ہوئی تھی۔ آخر علیل صبح ہم واپس فرید کوٹ روانہ ہو گئے تھے۔ آج 20-22 روز بعد میں پھر عشرت فارم کا رخ کر رہا تھا۔ ہم ڈیرے پر پہنچے تو 2 مسلح کانسٹیبلوں نے ہمارا استقبال کیا۔ ڈیرے کے اندرونی دروازے کو تالے لگے ہوئے تھے۔ انسپکٹر دربار سنگھ نے ایک تالا کھولا اور ہمیں اندر لے آیا۔ اس نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھیے جناب، یہ جگہ ہے جہاں چوکیدار ماکھا سنگھ کی لاش پائی گئی تھی۔ اس کے سر پر کسی وزنی کلہاڑے سے ضرب لگائی گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس کلہاڑے کا پھل زہر میں بجھا ہوا تھا۔ جس تیز دھار آلے سے السیشن کتے کو ذبح کیا گیا وہ بھی زہر میں بجھا ہوا تھا۔ پھر وہ ہمیں ایک بغلی کمرے میں لایا اور بولا، یہاں ایک چارپائی ملی تھی جس کے قریب ادوائن کی رسی پڑی تھی۔ شواہد سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کسی عورت کو باندھا گیا تھا، یعنی ممکن ہے وہ چیمو ہی ہو۔ وہ ہمیں کوٹھی نما حویلی کے مختلف حصوں میں گھماتا رہا اور ساتھ ساتھ کمنٹری کرتا رہا۔ یہاں سے کورا اٹھایا گیا تھا، وہاں خون کے دھبے ملے تھے، یہاں شراب کی بوتلیں ٹوٹی پڑی تھی۔ میں اس کی باتیں سنتا رہا، لیکن میرا دھیان اور کہیں تھا۔ جو کچھ دربار سنگھ بتا رہا تھا وہ تو میں بہت پہلے سے جانتا تھا۔ میں کوئی نیا سراغ ڈھونڈ رہا تھا، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا منظر جو اب تک نگاہ سے پوشیدہ ہو اور جس سے تفتیش کو آگے بڑھانے میں مدد مل سکے۔ پوری عمارت سنسان تھی، در و دیوار سائیں سائیں کر رہے تھے۔ میں نے احاطے کے بیچ اس گھنے برگد کو دیکھا جس کی شاخیں مچھلی فارم کی حد بندی کو چھو رہی تھیں۔ زری گل اور محمد خان کے بقول ٹرک اسی برگد تلے پارک کیا گیا تھا۔ اب وہ جگہ خالی تھی۔ برگد خاموش کھڑا تھا، جیسے اپنے اندر کوئی بے حد اہم راز چھپائے ہوئے ہو۔ قریباً 1 گھنٹہ عشرت فارم میں گزارنے کے بعد ہم فرید کوٹ واپس آ گئے۔ راستے میں بھی انسپکٹر دربار سنگھ سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہا۔ انسپکٹر دربار نے بتایا کہ وہ 3 لائنوں پر تفتیش کر رہا ہے۔ پہلی لائن تو وہی تھی جس کا تذکرہ وہ پہلے کر چکا تھا، یعنی اس کا خیال تھا کہ لیاقت علی اور استاد جہانی اپنے ساتھیوں کے ساتھ فارم میں داخل ہوئے اور ٹرک کے ساتھ ساتھ یہاں کے مکینوں کو بھی بطور یرغمال لے گئے ہیں۔ تفتیش کی دوسری لائن یہ تھی کہ یہ کارروائی اس زمیندار نے کرائے کے بدماشوں سے کروائی ہے جس کے ساتھ نمبردار عشرت کا پرانا جھگڑا چل رہا تھا اور جس کے کچھ مویشی نمبردار کے کرندوں نے پکڑ رکھے تھے۔ تفتیش کا تیسرا رخ قدرے مختلف تھا۔ تفتیشی ٹیم کے ایک SI کا خیال تھا کہ یہ ڈکیتی کی عام واردات ہے۔ ڈاکہ مارنے والے اس بات سے قطعی بے خبر تھے کہ وہ دیگر سامان کے علاوہ جو ٹرک یہاں سے لے جا رہے ہیں اس میں انتہائی بیش قیمت سامان لدا ہے۔ انہوں نے ٹرک کو صرف فرار ہونے کے لیے استعمال کیا کیونکہ اس وقت فارم پر کوئی ایسی گاڑی نہیں تھی جسے اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا۔ یہ دلیل بھی کافی وزنی تھی۔ شواہد سے اندازہ ہوتا تھا کہ فارم میں گھسنے والوں کو افراتفری میں یہاں سے بھاگنا پڑا تھا۔ انہوں نے دسترخوان پر کھانا ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ جہاں ٹرک کھڑا تھا وہاں زمین پر ٹائر گھسٹنے کے نشانات تھے، جس سے پتہ چلتا تھا کہ ٹرک بہت تیزی کے ساتھ نکلا ہے۔ پھر جو سب سے اہم چیز اس دلیل کے حق میں جاتی تھی وہ یہ تھی کہ اگر ٹرک کو یہاں سے لے جانے والے اس کی قدر و قیمت سے آگاہ تھے تو پھر انہیں 70-80 ہزار کے زیورات اور نقدی وغیرہ پر ہاتھ صاف کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ فرید کوٹ میں ہمیں ہمارے ٹھکانے پر پہنچا کر انسپکٹر دربار سنگھ واپس چلا گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہتا اور اس وقت تک مجھ سے چمٹا رہتا جب تک کہ میں اسے یہ کیس حل نہ کرا دیتا۔ بے حد مرعوب نظر آ رہا تھا وہ مجھ سے، اور اسے توقع تھی کہ ایک آدھ روز میں اپنی خداداد صلاحیتوں کے بلبوتے پر کوئی ایسی مشگافی کروں گا کہ سارے عقدے کھل جائیں گے۔ حسب وعدہ وہ اگلی رات پھر آ دھمکا۔ اس مرتبہ وہ کیس فائل بھی ساتھ لے کے آیا تھا۔ ایک بار پھر کیس کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال شروع ہوا۔ دربار سنگھ کا زیادہ زور اس بات پر تھا کہ 22 مارچ کی رات ہونے والی واردات میں بابو لیاقت اور استاد جہانی ملوث ہیں۔ خاص طور پر استاد جہانی کی طرف سے وہ بے حد بدظن تھا اور اسے ایک نہایت خطرناک ملزم قرار دے رہا تھا۔ اس نے مجھ پر انکشافات کی بارش کرتے ہوئے بتایا کہ استاد جہانی اٹک جیل توڑ کر بھاگا ہوا ہے اور اپنے پرانے حریف شنکر شکرا سے اس کا ایک زوردار تصادم فرید کوٹ کے مضافاتی علاقے میں ہو چکا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس تصادم میں شنکر شکرا ایک گہرے کنویں میں گر گیا تھا۔ اس نے استاد جہانی کی کئی سرگرمیوں سے پردہ ہٹایا اور یہ بڑک بھی ماری کہ استاد جہانی کتنا بھی چھپے اس کی عقابی نظروں سے بچ نہیں سکے گا۔ کہنے لگا، میں جانتا ہوں جناب کہ اس خبیث پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں، لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ جب تک وہ پکڑا نہیں جاتا فرید کوٹ میں امن و امان کی فضا خراب ہی رہے گی۔ وہ جڑ ہے اس سارے فساد کی۔ میں نے کہا، اور شنکر شکرا کے بارے میں کیا خیال ہے؟
وہ بولا شنکر شکرا بھی کوئی شریف بندہ نہیں ہے، مگر وہ دنگا فساد کرنے پاکستان نہیں گیا، استاد جہانی پاکستان سے یہاں آیا ہے۔ گفت و شنید کا سلسلہ رات گئے تک جاری رہا۔ تکلف کے 1-2 پردے مزید اٹھ گئے تھے۔ اب دربار سنگھ میرے سامنے سگریٹ سلگا کر بیٹھا تھا اور گاہے بگاہے ایک گلاس سے بیئر کی چسکی بھی لے لیتا تھا۔ تھوڑا سا نشہ چڑھا تو وہ مسکرا کر بولا، شمع کرنا سر جی، آپ کی فرینڈ بڑی سندر ہے، بالکل کھوئے ملائی کی طرح، بھگوان کرے آپ دونوں کی بنی رہے۔ ایسی فرینڈ کے ساتھ بندہ سوئٹزرلینڈ چلا جائے اور کسی خوبصورت وادی کے کنارے خوبصورت سا مکان لے کر دل پشوری کرتا رہے۔ جیون میں بھلا اس سے بڑا سواد اور کیا ہوگا؟ لیکن بات تو پیسے کی ہے جی، پیسہ ہو تو فرید کوٹ بھی سوئٹزرلینڈ ہے، ورنہ بندہ پیرس میں بھی دھکے کھاتا ہے۔ تو پیسہ پیدا کرو نا، میں نے مانی خیز لہجے میں کہا۔ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہنے سے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میرے لب و لہجے نے دربار سنگھ کی حوصلہ افزائی کی اور اس نے کھل کر تسلیم کر لیا کہ بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح اس کی آنکھیں بھی ان 25 عدد صندوقوں کے خواب دیکھنے لگی ہیں جو ایک ٹرک پر لدے ہیں اور کہیں فرید کوٹ کے گرد و نواح میں موجود ہیں۔ اچانک کچھ آوازوں نے ہمیں چونکا دیا۔ یہ نامانوس آوازیں کوٹھی کے گیراج کے سمت سے آئی تھیں۔ سفیر احمد جلدی سے اٹھ کر باہر گیا۔ انسپکٹر دربار سنگھ بھی چوکنا نظر آنے لگا۔ یک دھینگا مشتی کی آوازیں ابھریں، پھر کوئی دھڑام سے آہنی گیٹ کے ساتھ ٹکرایا۔ انسپکٹر دربار نے اپنی قمیض کے نیچے سے پستول برآمد کیا اور تیزی سے آوازوں کی سمت لپکا۔ یقیناً کوئی سنگین قسم کی گڑبڑ ہو چکی تھی۔ یوں لگا کہ چند افراد زبردستی کوٹھی میں گھس آئے ہیں۔ انہوں نے سفیر کو پکڑ لیا اور اب وہ اندرونی حصے کی طرف آ رہے ہیں۔ میں نے اپنا ریوالور نکال لیا اور ایک قد آدم الماری کی اوٹ میں ہو گیا۔ کمرے کے اندر چھپنے کے لیے یہ جگہ موزوں ترین تھی۔ ابھی میں نے بمشکل اپنی پوزیشن سنبھالی ہی تھی کہ 3 افراد انسپکٹر دربار سنگھ کو مارتے اور دھکیلتے ہوئے اندر لے آئے۔ پستول انسپکٹر دربار سنگھ سے چھینا جا چکا تھا اور اس کا ایک رخسار گہرا سرخ ہو رہا تھا۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، اس رخسار پر ایک حملہ آور نے دھواں دھار ٹکر رسید کی تھی۔ انسپکٹر دربار کی قمیض پھٹ چکی تھی اور نیچے سے اس کی جالی دار بنیاد نظر آ رہی تھی۔ اندر آنے والوں میں سے 2 افراد نے اپنے چہرے پگڑیوں میں چھپا رکھے تھے، جبکہ تیسرے نوجوان نے منہ پر رومال باندھ رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چاقو تھا، جبکہ دونوں پگڑی پوش ریوالوروں سے مسلح تھے۔ پگڑی والے ایک شخص نے انسپکٹر دربار کا گریبان پکڑا اور میرے سامنے ایک اور خوفناک ٹکر اس کے چہرے پر رسید کی۔ انسپکٹر لڑکھڑا کر میز پر گرا اور وہ گلاس چکنا چور ہو گیا جسے تھوڑی دیر پہلے وہ بیئر کی چسکیاں لے رہا تھا۔ ٹکر لگنے اور گرنے کے عمل کے دوران انسپکٹر دربار سنگھ کی پگڑی کھل گئی تھی اور اس کا ایک طویل پلو زمین سے چھونے لگا تھا۔ ٹکر مارنے والے نے انسپکٹر کے مٹھی میں جکڑے اور بڑی دلیری کے ساتھ ریوالور اس کی کنپٹی سے لگا دیا۔ بتا حرامزادے، کہاں ہیں بابو جی کی ماں؟ بتا کہاں رکھا ہے انہیں؟ پگڑی پوش نے چلا کر کہا اور اس کی آواز سن کر میں سناٹے میں رہ گیا۔ یہ آواز میرے لیے اجنبی نہیں تھی، میں اسے سینکڑوں میں پہچان سکتا تھا۔ یہ بوٹا سنگھ کی آواز تھی، وہی بوٹا سنگھ جو لالی کے گروہ میں شامل تھا اور جس سے میری آخری ملاقات بابو لیاقت کی فیکٹری میں ہوئی تھی۔ اچانک انسپکٹر دربار سنگھ نے جوابی وار کیا۔ نہ جانے کس وقت اس نے اپنے لباس میں سے ایک کمانی دار چاقو نکال لیا تھا۔ چاقو جس پھرتی سے نکالا گیا تھا اسے دگنی پھرتی کے ساتھ استعمال کیا گیا۔ انسپکٹر دربار سنگھ نے بڑے خطرناک انداز میں بوٹا سنگھ کی ناک کو نشانہ بنایا۔ یہ بڑا کارگر وار تھا۔ بوٹا کی آنکھیں باہر آ سکتی تھی، لیکن اس نے اپنے متاثر جسم کو بجلی کی طرح حرکت دے کر خود کو بچا لیا۔ اس سے پہلے کہ انسپکٹر ہاتھ کو معکوس حرکت دے کر دوسری بار بوٹا سنگھ کے پیٹ کو نشانہ بناتا، دوسرے پگڑی پوش نے پہلو سے ایک بھرپور ٹانگ انسپکٹر کے کولے پر جمائی۔ وہ اچھل کر اس الماری کے عین سامنے آ گرا جہاں میں چھپا کھڑا تھا۔ دوسرے پگڑی پوش کے انداز نے مجھے ایک لمحے میں سمجھا دیا کہ وہ زری گل ہے۔ مزید تصدیق زری گل کی پہاڑی چپل سے ہو رہی تھی۔ جو ہی انسپکٹر نیچے گرا، زری گل نے کسی جنگلی بلے کی طرح اس پر چڑھائی کر دی۔ مکے، ٹھوکریں، ٹکریں، آدھے منٹ میں اس نے انسپکٹر کو دھنک کر رکھ دیا۔ ساتھ ساتھ وہ اسے پشتو اور اردو کی منتخب گالیوں سے بھی نواز رہا تھا۔ انسپکٹر دربار سنگھ مار کھانے کے ساتھ ساتھ چیخ بھی رہا تھا۔ غالباً اس چیخ و پکار کے ذریعے وہ مجھے متوجہ کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں کہیں آس پاس موجود ہوں اور اس کی مدد کے لیے میدان میں کودوں گا۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے انسپکٹر کی دھنائی میں کوئی مداخلت نہیں کی اور جب اس کے ناک منہ سے خون جاری ہو گیا اور انسپکٹری کی تن فن تم توڑ گئی تو میں الماری کی اوٹ سے نکل آیا۔ دیکھتے ساتھ ہی بوٹا سنگھ اور زری گل نے مجھے پہچان لیا۔ مجھے یہاں دیکھ کر انہیں بھی اتنی ہی حیرت ہوئی جتنی مجھے انہیں دیکھ کر ہوئی تھی۔ زری گل کی پگڑی تو لڑائی مار کٹائی کے دوران ہی کھل گئی تھی۔ بوٹا سنگھ نے بھی مجھے دیکھ کر چہرے سے پلو ہٹا لیا۔ زری گل نے خوشی سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، استاد جی ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ یہاں کیسے؟ میں نے جھک کر انسپکٹر دربار سنگھ کا کمانی دار چاقو اٹھایا اور کہا، یہی سوال میں تم دونوں سے پوچھ سکتا ہوں؟ انسپکٹر دربار بھی اب اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور مجھے حیرت زدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زری گل نے میرے لیے استاد کا لقب استعمال کر کے اسے مکمسے میں ڈال دیا تھا۔
اور دوسرا بندہ کہاں ہے؟ میں نے زری گل سے پوچھا۔ اس کے بارے میں فکر مت کرو، ہم نے اس کا کھوپڑا توڑ کر ساتھ والے کمرے میں پھینک دیا ہے۔ اوئے تمہارا بیڑا غرق زری گل، میں نے گھبرا کر کہا۔ وہ بہت بڑے پولیس آفیسر کا سگا بھائی ہے، مر گیا تو پولیس والے تمہاری کھال میں بھس بھروا دیں گے، اور ویسے بھی وہ اپنا بندہ ہے۔ یہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بوٹا سنگھ بولا، اس نے کچھ نہیں کیا جی، میں نے ہی اس کے سر پر پستول مارا ہے، پر ہاتھ ہولا رکھا ہے، وہ مرے شرے گا نہیں۔ ہاں جی، مرے شرے گا نہیں، زری گل نے تصدیق کی۔ میں نے زری گل کو اشارہ کیا کہ وہ کمرے میں رہے اور انسپیکٹر دربار سنگھ پر نگاہ رکھے۔ پھر میں بوٹا سنگھ کے ساتھ بھاگم بھاگ کوٹھی کے گیراج میں پہنچا۔ وہاں ایک جانب لکڑی کا سادہ سا دروازہ تھا، یہ اسٹور میں کھلتا تھا۔ بوٹا سنگھ نے دروازے کو باہر سے کنڈی چڑھا دی تھی۔ یہاں فرش پر سفیر احمد نیم بے ہوش پڑا تھا، وہ کرا رہا تھا اور اس کے سر سے بہنے والا خون اس کی قمیض اور فرش پر دھبوں کی شکل میں نظر آ رہا تھا۔ ہم اسے سہارا دے کر اس کمرے میں لے آئے جہاں زری گل بڑے فلمی انداز میں .25 کا ریوالور تھامے انسپیکٹر کا پہرا دے رہا تھا۔ دونوں میں تند و تیز مکالمہ چل رہا تھا۔ انسپیکٹر اپنی انسپیکٹری کے ذوم میں زری گل کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا، جبکہ زری گل دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ بندے کو چیونٹی کی طرح مسل کر رکھ دیتا ہے، اور اگر اسے استاد جہانی حکم دے تو وہ ابھی اسے بھی مسل کر دکھا دے گا۔ سفیر احمد کو دیکھ کر انسپیکٹر دربار تھاڑا۔ یہ سب کیا ہے سفیر ہے؟ تم تو کہتے تھے یہ دلی کا DSP گرودت ہے، یہ تو طرف بہنوئی نکل آیا ہے۔ میں نے انسپیکٹر دربار سنگھ کی بات مکمل کی۔ انسپیکٹر دربار سنگھ کے چہرے پر سرخی سے لہرا گئی، لیکن وہ منہ سے بولا کچھ نہیں۔ شاید اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس موقع پر کیا کہے اور کس سے کہے۔ وہ مجھے DSP گرودت سمجھ کر ڈینگے مارتا رہا تھا، یہ دعوے کرتا رہا تھا کہ استاد جہانی اور بابو لیاقت جیسے لوگ اس کی تفتیش سے خوفزدہ ہو کر روپوش ہو گئے ہیں، اور وہ ہتھکڑیاں لے کر انہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ اب یکایک مجھے اپنے روبرو دیکھ کر وہ جیسے حواس کھو بیٹھا تھا، یہ جانتے بوجھتے بھی کہ اس وسیع اور اس کوٹھی سے اس کی چیخو پکار باہر نہیں جائے گی اور نہ کوئی اس کی مدد کو وہ یہاں پہنچے گا۔ وہ بدستور اکڑ خان بنا ہوا تھا اور تھانے داری لہجے میں ہمیں دھمکا رہا تھا۔ زری گل ایک دم آپے سے باہر ہو گیا، وہ انسپیکٹر پر چھپٹا اور ایک بار پھر اس پر تھپڑوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ میں نے آگے بڑھ کر بمشکل اسے پیچھے ہٹایا۔ وہ گھرا رہا تھا، ہم کو چھوڑ دو استاد جی، ہم اس خرامی کا قیمہ بنائے گا۔ اس نے بابو جی کی والدہ صاحبہ کو 2 ہفتے سے حوالات میں رکھا ہوا ہے، ان کو گندی گالیاں دیتا اور ٹھوکریں مارتا، ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے زری گل کو بمشکل کمرے سے باہر دھکیلا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ باہر کھڑا ہو کر بڑبڑانے لگا۔ غور سے سننے پر اندازہ ہوا کہ اپنی مادری زبان میں انسپیکٹر دربار سنگھ کی ماں بہن ایک کر رہا ہے۔ میں نے بوٹا سنگھ سے پوچھا، یہ کیا چکر ہے؟ بوٹا سنگھ اپنی باریک آواز میں بولا، جہانی صاحب، یہ انسپیکٹر دربار سنگھ ہے، ہم 3-4 دن سے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ شاید آپ کو پتا ہو کہ یہ حرامجادہ جو عشرت فارم پر ہونے والے قتل کا کھوج لگا رہا ہے، اس نے آپ سمیت ہم سب کی تلاش میں چھاپے بھی مارے ہیں۔ بالکل پاگل ہوا پھرتا ہے اس چکر میں۔ 2 ہفتے قبل اس نے بابو لیاقت صاحب کو سامنے لانے کے لیے ان کی بوڑھی ماتا جی کو پکڑ لیا، ان پر جھوٹے الزامات لگا کر حوالات میں بند کر دیا گیا ہے۔ حرام کا تخم سمجھتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت پر ظلم کر کے بڑا تیر مار رہا ہے۔ آج ہم نے اس کو مزہ نہ چکھا دیا تو ہمارا نام نہیں۔ ایک لمحے کے لیے لگا کہ بوٹا سنگھ بھی بے قابو ہو کر انسپیکٹر دربار سنگھ پر چپٹ پڑے گا، لیکن پھر اس نے خود پر قابو پا لیا اور صرف 1-2 گالیاں نکالنے پر اکتفا کیا۔ اب بات اچھی طرح میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ انسپیکٹر دربار سنگھ کی تفتیش کی بنیاد ہی یہ تھی کہ عشرت فارم پر ہونے والی واردات میں بابو لیاقت اور میں ملوث ہیں۔ ہم دونوں روپوش تھے، لہٰذا پرانا تھانے داری ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہوئے انسپیکٹر دربار سنگھ نے بابو کی والدہ کو حوالات میں بند کر دیا تھا۔ میں زخمی سفیر احمد کو سہارا دے کر کمرے سے باہر لے آیا۔ باہر زری گل زخمی چیتے کی طرح چکرا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کمرے میں جائے اور انسپیکٹر دربار سنگھ پر نگاہ رکھے، لیکن ساتھ ہی سختی سے یہ تاکید بھی کر دی کہ وہ اور بوٹا سنگھ فی الحال انسپیکٹر سے الجھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ سفیر احمد کی کن پٹی پر ایک بڑا سا گومڑ نکل آیا تھا۔ اسی گومڑ کے سبب اسے ابھی تک چکر آ رہے تھے اور وہ بار بار پیشانی تھام لیتا تھا۔ کوٹھی کے کمرے میں فرسٹ ایڈ کا سامان موجود تھا۔ میں اس کمرے کی جانب آیا تو برآمدے میں نشا اور غزالہ سے ملاقات ہو گئی۔ شور و گل کی آوازوں نے انہیں جگا دیا تھا اور وہ ڈری سہمی اس جگہ کھڑی تھی۔ سفیر احمد کے سر سے بہتے خون کو دیکھ کر وہ اور گھبرا گئی۔ کیا ہوا انہیں؟ غزالہ نے روحانسی آواز میں پوچھا۔ چوٹ لگ گئی ہے، تم ذرا دیکھ کر پٹی کر دو۔ ایک دم غزالہ کے اندر کی ڈاکٹر اس کے خوف و ہراس پر غالب آ گئی۔ اس نے سفیر کو بازو سے تھاما اور اپنے ساتھ اس کمرے میں لے آئی جہاں فرسٹ ایڈ کا سامان پڑا تھا۔ جب وہ سر کی بینڈیج کرنے کے بعد درد کا انجیکشن تیار کر رہی تھی تو میں نے سفیر احمد سے کہا، اس الو کے پٹھے انسپیکٹر کو سمجھاؤ ورنہ بہت برا حشر ہونے والا اس کا۔ اسے سمجھاؤ کہ بابو لیاقت کی والدہ کو چھوڑ دے اور ان سب لوگوں کو بھی جنہیں وہ بابو کے ساتھی قرار دے رہا ہے، ان پر تشدد کر رہا ہے۔ سفیر احمد نے کراہتے ہوئے کہا، میں کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ بات میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ دربار سنگھ ہٹ کا بڑا پکا ہے۔
اس کے مزاج کی خاص بات یہ ہے کہ اپنے اختیارات میں کسی کی دخل اندازی پسند نہیں کرتا۔ بے شک وہ میرا دوست ہے، لیکن دفتری معاملات میں میرے ساتھ بھی بہت کم بات کرتا ہے۔ اگر اس نے تمہیں عشت فارم کیس کی تفصیلات بتائی ہیں تو صرف اس لیے کہ وہ تمہیں ڈی ایس پی گرو دت سمجھ رہا تھا۔ میں لاکھ کوشش کرتا لیکن اسے کچھ اگلوا نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا تم میں اور ہم میں بہت فرق ہے، ہم جب کچھ اگلوانے یا منوانے پر آئیں گے تو دربار سنگھ کو نانی یاد آ جائے گی، ویسے بھی اب وہ ہمارے سامنے ننگا ہو چکا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمہاری بات ماننے میں زیادہ پس و پیش نہیں کرے گا۔ میں نے سفیر احمد کو سمجھا بجھا کر اس کمرے میں بھیج دیا جہاں انسپیکٹر دربار سنگھ پٹے ہوئے مرغے کی طرح لہو لہان بیٹھا تھا۔ سفیر احمد نے اندر جا کر زری گل اور بوٹا سنگھ کو باہر بھیج دیا اور اندر سے کنڈی چڑھا لی۔ میں نے دروازے سے کان لگا دیے۔ چند ہی لمحے بعد اندر سے انسپیکٹر دربار سنگھ کے گرجنے برسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ سفیر احمد سے کہہ رہا تھا، یہ سب تمہاری سازش ہے، تم ملے ہوئے ہو ان لوگوں سے۔ اگر تم جانتے تھے کہ یہ ڈی ایس پی گرو دت نہیں تو پھر کیوں تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ سفیر احمد نے کہا، میرا وشواس کرو دربارے، تمہاری طرح میں بھی بے خبر تھا، مجھ سے بھی دھوکہ ہوا ہے، لیکن اب ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اسے بھول جائے۔ اب ہمارے اور استاد جہانی کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہا، ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہیں۔ خاص طور پر میں نے تو استاد کو بہت قریب سے دیکھ لیا ہے، وہ جو کچھ بھی ہے لیکن کال کا پکا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کے حکم کے خلاف ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ میں نے سفیر احمد کو سمجھا بجھا کر دوسرے کمرے میں بھیج دیا جہاں انسپیکٹر دربار سنگھ پیٹے ہوئے مرغے کی طرح لہو لہان بیٹھا تھا۔ سفیر احمد نے اندر جا کر زری گل اور بوٹا سنگھ کو باہر بھیج دیا اور اندر سے کنڈی چڑھا لی۔ میں نے دروازے سے کان لگا دیے۔ چند ہی لمحے بعد اندر سے انسپیکٹر دربار سنگھ کے گرجنے برسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ سفیر احمد سے کہہ رہا تھا، یہ سب تمہاری سازش ہے، تم ملے ہوئے ہو ان لوگوں سے۔ اگر تم جانتے تھے کہ یہ ڈی ایس پی گرو دت نہیں تو پھر کیوں تم نے مجھے دھوکہ دیا؟ سفیر احمد نے کہا، میرا وشواس کرو دربارے، تمہاری طرح میں بھی بے خبر تھا، مجھ سے بھی دھوکہ ہوا ہے، لیکن اب ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ جو کچھ ہوا اسے بھول جائے۔ اب ہمارے اور استاد جہانی کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہا، ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ گئے ہیں۔ خاص طور پر میں نے تو استاد کو بہت قریب سے دیکھ لیا ہے، وہ جو کچھ بھی ہے لیکن کول کا پکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے حکم کے خلاف ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ صاف سیدھی بات کرو، تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ سفیر احمد نے کہا، یہی کہ ہمیں استاد جہانی کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ فرید کوٹ میں اس وقت جتنے بھی لوگ ٹرک کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان میں استاد جہانی کی کامیابی کے امکانات سب سے روشن ہیں۔ وہ اس معاملے میں شروع سے ملوث ہے اور ہر اونچ نیچ کو سمجھتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ٹرک اس وقت بھی جہانی کے ساتھیوں کی تحویل میں ہو۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی طاری رہی، پھر انسپیکٹر دربار سنگھ کی مدھم آواز ابھری، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ مطلب نکل جانے پر استاد ہمیں جھنڈی نہیں دکھا دے گا؟ بھائی میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ وہ وچن کا پکا شخص ہے۔ مجھے پورا وشواس ہے کہ اگر ہماری نیتیں ٹھیک رہیں تو ہم اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ فائدے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ تمہارا حصہ وغیرہ مقرر کر دے گا؟ ضرور کر دے گا، اس بارے میں اسے کھول کر بات کر لیتے ہیں۔ گفتگو میں سوچ بچار کا مختصر وقفہ آیا، پھر انسپیکٹر کی آواز دوبارہ ابھری۔ اس نے اپنا لہجہ کچھ اور دھیما کر لیا تھا، میرے پاس کچھ ایسی اطلاعات ہیں جو ٹرک کی تلاش میں بے حد مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔ اگر استاد جہانی سے ہمارا معاملہ طے ہو جاتا ہے تو پھر میں اسے ان معلومات میں شریک کر سکتا ہوں۔ جو گفتگو کی نوعیت خاص ہو رہی تھی، آوازیں دھیمی ہوتی جا رہی تھیں، حتیٰ کہ بند دروازے کے پیچھے صرف خسر پسر سنائی دینے لگی۔ میں دروازے سے ہٹ کر زری گل اور بوٹا سنگھ کے پاس آ گیا۔ ان دونوں کے ساتھ آنے والا نوجوان باغیچے کی گھاس پر بیٹھا ہوا تھا۔ زری گل اور بوٹا یہ جاننے کے لیے بےقرار نظر آتے تھے کہ 20-22 روز پہلے میں انہیں سرامکس فیکٹری میں چھوڑ کر اچانک کہاں چلا گیا تھا۔ میں نے کہا، بھائیو، یہ آرام سے بیٹھ کر کرنے والی بات ہے، میں سب کچھ تمہارے گوش گزار کر دوں گا، لیکن کچھ دیر چھری تلے سانس لو۔ زری گل بولا، اگر آپ نے نہیں بتانا تو ہم سے ہی پوچھ لیں کہ ہم پر کیا بیتی ہے۔ میں نے کہا، اگر جلدی ہے تو بڑے شوق سے بتا سکتے ہو۔ وہ بولا، خوچے جلدی تو واقعی ہے، آپ کے پاؤں میں چکر ہے، تھوڑی دیر کے لیے ملتا ہے پھر کہیں نکل جاتا ہے، کیا معلوم ابھی پھر غائب ہو جائے اور ہم منہ تکتا رہ جائے۔ ہاں تو پھر کہو نا کیا بات ہے۔ وہ بولا، آپ کے جانے کے بعد ہمارا جان ایک دم مصیبت میں آ گیا، بالکل جیسے فلم دولت اور دنیا میں وحید مراد کے ساتھ ہوتا ہے۔ بابو لیاقت کے ایک مخبر نے بتایا کہ شنکر شکرا اور اس کا گنڈا لوگ سخت غصے میں ہیں اور بابو کی فیکٹری کو گھیرے میں لینے والا ہے۔ بابو صاحب بڑا ہوشیار آدمی ہے، خطرے کو 10 کوس دور سے دیکھ لیتا ہے۔ اس نے شہر میں 2-3 جگہ فون کیا اور اپنے خاص آدمیوں سے بولا کہ وہ لوگ چند دن کے لیے روپوش ہو جائیں۔ اس کے بعد فیکٹری میں موجود سب لوگ بھی ایک بڑی لاری میں بیٹھ گیا۔ شنکر کا وہ تمام ساتھی بھی لاری میں بٹھا لیا گیا جنہیں آپ شنکر کے ٹھکانے سے پکڑ کر لایا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے بوٹا سنگھ کی طرف دیکھ کر بولا، اس کے بعد کا بات آپ کو برادر بوٹا سنگھ بتائے گا، کیونکہ بعد میں جو کچھ کیا اسی نے کیا۔ بوٹا سنگھ نے کہا، بات کوئی زیادہ لمبی نہیں ہے جی،
بس جری گل بڑا چڑھا کر بتا رہا ہے۔ جب مجھ کو پتا چلا کہ بابو لیاقت کو کسی خفیہ ٹھکانے کی لوڑ ہے تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو اپنے ٹھکانے پر لے جاتا ہوں۔ ہم لوری میں بیٹھے اور سیدھے ڈوگر گاؤں پہنچ گئے۔ یہ جگہ فرید کوٹ سے 15-20 میل فاضلقہ کی طرف ہے۔ یہاں ہمارے سردار لاسی کا بڑا محفوظ ٹھکانہ ہے۔ دریا کا کنارہ ہے، چاروں طرف بڑے گھنے درخت ہیں۔ عام بندہ دن دہاڑے بھی اس طرف آتے ہوئے گھبراتا ہے، رات کی بات ہی اور ہے۔ یہاں ایک پرانا ڈاک بنگلہ تھا، دریا کے کٹاؤ میں آ کر بالکل برباد ہو چکا ہے۔ اس بنگلے کے نیچے بڑا لمبا چوڑا تہ خانہ ہے۔ یہ تہخانہ مدت سے ویران پڑا تھا، اندر سانپوں اور چمگادڑوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ 1 برس پہلے سردار لالی نے یہ تہخانہ صاف کروایا تھا۔ اس وقت سے ہم کبھی کبھی اس جگہ کو اپنے کام میں لے آتے ہیں۔ میں بابو لیاقت صاحب کو ساتھ لے کر سیدھا اس بنگلے میں چلا گیا۔ بعد میں نے سردار لالی سے اس بات کی آگیا لے لی کہ بابو جی اور اس کے ساتھی چند ہفتے وہاں بسیرا کر لیں۔ آج کل ہم اسی ٹھکانے پر ہیں۔ 5-6 روز پہلے ہم کو پتا چلا کہ عشت فارم میں ہونے والے قتل کی تفتیش میں بابو صاحب کی ماتا جی کو بٹھا لیا گیا ہے اور ان پر سختی کی جا رہی ہے۔ میں نے بابو صاحب سے کہا کہ اگر ان کا حکم ہو تو ہم اس انسپیکٹر کی طبیعت صاف ستھری کر دیتے ہیں۔ انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ کوئی غلط شلط کام کرنا نہیں چاہتے، لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ ماں کی مصیبت پر ان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ میں نے زری گل سے مشورہ کیا اور ہم دونوں انسپیکٹر دربار سنگھ سے 2-2 ہاتھ کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ 4-5 روز سے ہم اچھے موقع کی کھوج میں تھے۔ آخر آج یہ موقع مل گیا۔ ہم تھانے سے ہی دربار سنگھ کے پیچھے تھے۔ پہلے ہم نے اس کوٹھی کا جائزہ لیا، پھر اچھی طرح وشواس کر کے کہ کام بن سکتا ہے ہم اندر گھس آئے۔ میں نے پوچھا، ارجمند بانو بھی تمہارے ساتھ ہی فیکٹری سے گئی تھی؟ بوٹا سنگھ سے پہلے زری گل بول اٹھا، بالکل جناب، وہ بھی ساتھی ہے۔ ہم نے میڈم صاحبہ کا بہت خیال رکھا ہے جی۔ میڈم صاحبہ بہت پریشان تھا، رات دن روتا رہتا تھا، سوتے میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھتا تھا، کہتا تھا بچاؤ بچاؤ۔ دراصل جی اس کے دل پر اس حبشی بونے کا خوف بیٹھ گیا ہے جو اس کے کندھے پر سوار ہو گیا تھا۔ کئی دن تو وہ بخار میں تپتا رہا ہے، اب بخار اترا ہے تو پیلا پڑ گیا ہے، بہت کمزوری محسوس کرتا ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، خوبصورت عورتوں کی طبیعت کے بارے میں تمہیں بڑی اطلاع رہتی ہے؟ اس کے چہرے پر رنگ سا لہرا گیا، سنبھل کر بولا، اور دراصل جی میڈم صاحبہ ہندو سے مسلمان ہوا ہے، ابھی پکا مسلمان تو نہیں ہے نا، کیا پتا وہ پھر کافری کی طرف چلا جائے۔ ایسے بندے کا دلجوئی کرنا تو بہت ضروری ہوتا ہے۔ ویسے ایک بات ہے، وہ آپ کو بڑا یاد کرتا ہے، دن رات یہی کہتا ہے استاد جہانی صاحب کہاں ہے، اس کے بغیر ہم کسی کام کا نہیں۔ ایک دن ہم نے پوچھا، استاد جہانی کے بغیر تم کسی کام کا کیوں نہیں؟ وہ بولا، اس لیے کہ ہم کو سائیں صاحب نے فرمایا ہے، ہمارا جینا مرنا اب استاد جہانی کے ساتھ ہے۔ ہماری گفتگو کے دوران ہی سفیر احمد اور انسپیکٹر دربار سنگھ کمرے سے باہر نکل آئے۔ سفیر احمد مجھے صحن کے گوشے میں لے گیا۔ اس نے کہا، جہانی صاحب بات بن گئی ہے، انسپیکٹر کہتا ہے کہ وہ صبح تک بابو لیاقت صاحب کی والدہ کو رہا کر دے گا۔ اس کے علاوہ 1-2 روز میں وہ سارے افراد بھی چھوڑ دیے جائیں گے جنہیں شبے میں پکڑا گیا ہے۔ آئندہ بھی وہ ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہے، لیکن اس تعاون کے لیے وہ صلہ مانگتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے 2 ٹوک بات کر لی جائے اور برآمد ہونے والے مال میں اس کا حصہ مقرر کر دیا جائے۔ میں دل میں مسکرایا۔ دولت کی ہوس نے اچھے بھلے ذہنوں کو مفلوج کر رکھا تھا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ تھے جنہوں نے ان دیکھی دولت میں سے اپنے اپنے حصے مقرر کیے ہوئے تھے۔ نہ انہوں نے ابھی تک وہ ٹرک دیکھا تھا اور نہ اس میں لدے ہوئے صندوق۔ بس وہ اتنا جانتے تھے کہ اس ٹرک میں بے انتہا دولت ہے اور اس دولت کا کوئی حقیقی وارث نہیں۔ بس وہ سب کے سب اس کے حقدار بنے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کو گرا کر آگے بڑھنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ افراہیم و ارجمند بانو، قاضی جماعت شنکر شکرا، مہاراج رتن سنگھ، نمبردار عشرت، انسپیکٹر دربار سنگھ، یہ صرف چند نام تھے جو میرے علم میں تھے۔ ان افراد کی فہرست بہت طویل تھی جو میری نگاہوں سے اوجھل تھے، لیکن جو باولے کتوں کی طرح فرید کوٹ کی گلیوں میں چکرا رہے تھے اور گمشدہ ٹرک کی بو سونگھتے پھرتے تھے۔ میں نے سفیر احمد سے کہا، میرے لیے تو انسپیکٹر دربار سنگھ اجنبی ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کی زبان پر وہی ہے جو اس کے دل میں ہے تو پھر اس سے بات کر لو۔ وہ 2 دن کے اندر اندر تمام گرفتار شدہ افراد کو رہا کر دے اور اپنی تفتیشی توپ کا رخ ہماری طرف موڑ دے، اس کے بعد ہم اس سے معاملہ طے کر لیں گے۔ سفیر احمد نے کہا، اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کسی حوالے سے کچھ اہم اطلاعات ہیں جو اس نے اب تک چھپا رکھی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ معاملہ طے ہو جائے تو ہمیں ان اطلاعات سے آگاہ کر دے گا۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، سچی بات یہ ہے کہ سفیر احمد، میں اتنی جلدی انسپیکٹر دربار سنگھ پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ وہ ایک خرانٹ شخص ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ سفیر احمد سوچ میں پڑ گیا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ میں نے کہا، یہ تمہارے سوچنے کی بات ہے، لیکن اتنی بات میری سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ انسپیکٹر کو اتنی جلدی یہاں سے جانے کی آزادی نہیں ملنی چاہیے۔ اگر اس کی نیت میں کوئی فطور ہے تو وہ 1-8 گھنٹے کے اندر اندر واپس آ کر ہمیں اس کوٹھی میں گھیر لے گا۔ ہمارے ساتھ سائیں علی ہے اور عورتیں بھی ہیں، تنہا نہیں ہے ہم کہ پولیس کے نرغے سے نکل بھاگیں گے۔
سفیر احمد نے کہا کیوں نہ ایک بار تم بھی اس سے بات کر کے دیکھ لو۔ میں نے کہا اس میں برائی تو کوئی نہیں، لیکن اس سے بات کیا کروں گا؟ وہ بولا وہی باتیں جو میں اور تم کرتے رہے ہیں، اصل مقصد تو اس کے تاثرات دیکھنا ہے۔ میں سفیر احمد کے ساتھ ہو لیا۔ انسپکٹر دربار کوٹھی کے ٹی وی لاؤنج میں ایک صوفے پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھا تھا اور بیئر کی چسکیاں لے رہا تھا۔ اس کا حلیہ اب پہلے سے بہتر نظر آتا تھا۔ اس نے ٹھنڈے پانی سے منہ ہاتھ دھویا تھا اور ہونٹوں سے بہنے والے خون کو کسی طور روکنے میں کامیاب رہا تھا۔ اس کی ایک آنکھ سوج کر گہری نیلی ہو گئی تھی اور اس ورم زدہ آنکھ کے سبب اس کی صورت پر کچھ اور خباثت چھلکنے لگی تھی۔ میں نے 10-15 منٹ اس سے گفتگو کی۔ بظاہر تو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی پیشکش میں مخلص ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ خیر سگالی کے طور پر وہ بابو لیاقت کی والدہ سمیت تمام متعلقہ حوالاتیوں کو رہا کر دیتا ہے اور تفتیش کا رخ ایسی سمت میں موڑ دیتا ہے کہ بابو لیاقت اور اس کے ساتھیوں کے لیے مشکلات کم سے کم ہو جائیں۔ اس کے بعد معاملہ طے کر لیا جائے گا اور ٹرک کی تلاش کا کام مل کر کیا جائے گا۔ تاہم باتوں کے دوران کہیں کہیں اس کے منہ سے ایسی باتیں بھی نکلیں جنہوں نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ مثلاً یہ کہ بار مطلع برآلود تھا اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، اس کے باوجود وہ فی الفور یہاں سے نکلنا چاہ رہا تھا۔ پھر اس نے بھٹا سنگھ اور زری گل کے بارے میں ٹول لی اور یہ پوچھا کہ اس کوٹھی میں میرا کوئی اور ساتھی تو موجود نہیں۔ وہ بات سے بات نکالنے کا فن جانتا تھا اور اپنے مخاطب کو بڑے غیر محسوس طریقے سے الجھا لیتا تھا۔ بارش بتدریج شدت اختیار کر رہی تھی۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا دربار سنگھ تمہارے پاس کھلی جیپ ہے، میرا تو خیال ہے کہ 2-3 گھنٹے یہیں آرام کر لو، صبح سویرے نکل جانا۔ اس نے پسو پیش کیا، لیکن جب محسوس کیا کہ میں اسے صبح تک کے لیے یہاں رکنا چاہ رہا ہوں اور اگر اس نے اصرار کیا تو میں شک میں پڑ جاؤں گا، تو وہ نیم رضامند ہو گیا۔ مسکرا کر کہنے لگا ٹھیک ہے جہانی صاحب، جیسے آپ کی مرضی، ہم تو وشواس کرنے اور وشواس دینے والے لوگ ہیں۔ ایک بار جس کے ساتھ چل پڑے سو چل پڑے، راستہ کتنا بھی کٹھن ہو پھر پیچھے نہیں ہٹتے۔ راستہ کتنا بھی کٹھن ہو پھر پیچھے نہیں ہٹتے۔ میں نے کہا پیچھے ہٹنے والا تو میں بھی نہیں ہوں، باقی بندے کی پہچان تو وقت پڑنے پر ہوتی ہے، پہلے تو خالی ہولی باتیں ہوتی ہیں۔ بارش اب تیز ہو گئی تھی۔ جو بارش تیز ہو رہی تھی، دربار سنگھ کے پینے کی رفتار بھی بڑھ رہی تھی، لیکن وہ کم نشے والی بیئر پی رہا تھا، لہٰذا آنکھوں میں ہلکی سی سرخی کے سوا خمار کے اور کوئی آثار نہیں تھے۔ کہنے لگا جہانی صاحب ایسے آپ کی گرل فرینڈ بڑی سندر ہے، بالکل کھوئے ملائی والی کلفی ہے۔ میں نے کہا لگتا ہے تمہیں کچھ زیادہ ہی اچھی لگی ہے۔ میرے لہجے نے دربار سنگھ کی حوصلہ افزائی کی۔ دانت نکال کر بولا چیز ہی ایسی ماری ہے آپ نے، جو دیکھے گا کلیجے کو پکڑ لے گا۔ داد دینی پڑتی ہے آپ کی نظر کی۔ اس انداز میں اس شے کی تعریف کی جاتی ہے جسے للچائی نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور دل میں خوشی ہوتی ہے کہ یہ چیز ہمیں مل جائے یا دے دی جائے۔ نشا کو دیکھ کر دربار سنگھ کی آنکھوں سے پہلے بھی رال ٹپکی تھی، لیکن تب اس کے لیے وہ ڈی ایس پی گرو دت کی محبوبہ تھی، اس لیے وہ زیادہ کھل کر نہیں بولا تھا۔ میں نے اس کی منشا سمجھتے ہوئے کہا بھائی گرل فرینڈ تو وہ میری ہے، لیکن ایسی بھی نہیں ہے کہ جو اس کی طرف دیکھ کے میں اس کی آنکھیں نکال لوں۔ تم اسے جی بھر کر دیکھ سکتے ہو، اس کی تعریف کر سکتے ہو، بلکہ تعریفوں کے پل باندھ سکتے ہو، اور اگر وہ تمہاری تعریفوں کا عملی شکریہ ادا کرنا چاہے تو بھائی ہم پیچھے بھی ہٹ سکتے ہیں۔ یہ گرل فرینڈز قسم کی چیزیں تو ہوتی ہی ایسے کاموں کے لیے ہیں۔ دربار سنگھ مسکرایا تو اس کی سوجی ہوئی آنکھ بالکل بند ہو گئی۔ خباثت بھرے لہجے میں بولا ویسے آپ آدمی دلچسپ ہیں، اپنے ہی قبیلے کے لگتے ہیں۔ قبیلے دو ہی ہیں بھائی، میں نے فلسفہ بگاڑا۔ ایک وہ جو زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں اور ہر قسم کی لذت سے منہ موڑے بیٹھے رہتے ہیں، دوسرے وہ جن کے نزدیک سکون موت کا دوسرا نام ہے۔ وہ زندگی کو زندگی سمجھ کر گزارتے ہیں، تکلیفیں جھیلتے ہیں اور خوشیاں بھی سمیٹتے ہیں، اور سچ بات یہ ہے کہ انہی لوگوں کو جینے کا حق ہے جو کسی دھندلے خواب کے لیے زندگی کو ضائع نہیں کرتے۔ ارے باپ رے باپ، آپ تو جوگیوں سادھوؤں جیسی باتیں کرتے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں آپ کا یہ روپ بھی بہروپ نہ نکلے۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ یہی کہ آپ پہلے ڈی ایس پی گرو دت تھے، پھر پتا چلا کہ آپ گرو دت نہیں استاد جہانی ہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد پتا چلے کہ آپ استاد جہانی بھی نہیں، بڑے گرودوارے کی کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہیں۔ کچھ دیر انسپکٹر دربار سنگھ سے ہلکی پھلکی گفتگو جاری رہی، پھر سفیر احمد نے آ کر دربار سنگھ کو بتایا کہ اس کا بستر لگا دیا گیا ہے، اگر وہ آرام کرنا چاہے تو اپنے کمرے میں جا سکتا ہے۔ انسپکٹر دربار سنگھ اٹھتے ہوئے بولا اچھا جہانی صاحب اب آگیا دو، باتیں تو اب ہوتی ہی رہیں گی اور لمبی چوڑی ملاقاتیں بھی۔ وہ اٹھا تو منہ سے بے سختہ کرا نکل گئی، ساتھ ہی ہاتھ دائیں کولے پر چلا گیا۔ یہ وہی کولا تھا جس پر زری گل نے زوردار ٹانگ جمائی تھی۔ میں نے کہا دربار سنگھ جو کچھ بھی یہاں ہوا اتفاقاً ہوا، اس کا ثبوت یہ ہے کہ سفیر احمد کو بھی چوٹیں آئی ہیں۔ بہرحال مجھے اس پر افسوس ہے، میں صبح اپنے ساتھیوں سے کہوں گا کہ وہ تم سے معافی مانگے۔ وہ خوش دلی سے بولا معافی ہی معافی ہے جہانی صاحب، جب ایک ساتھ چلنا ہو تو دل و دماغ کھلا رکھنا پڑتا ہے۔ ہم روز 3-4 بندوں کی چمڑی ادھیڑ کر سوتے ہیں، آج خود کو تھوڑی سی پھینٹی لگی تو کون سی قیامت آ گئی۔ اور پھر دیکھیں جی، میں بھی تو بے خبری میں آپ کے خلاف آپ ہی کے سامنے بہت الٹی سیدھی باتیں کی ہیں، لہٰذا سمجھیں کہ حساب برابر ہو گیا۔ اچھا جی، باقی باتیں کل ہوں گی، رب رکھا۔
इंस्पेक्टर सोने के लिए बालाई कमरे में चला गया तो मैं सोफे पर ही लेट कर सिगरेट फूकने लगा। काफी गहरा शख्स था इंस्पेक्टर दरबार सिंह। अभी तक मैं उसके जहन में नहीं झांक सका था। बहरहाल ये बात तय थी कि आज की शब उसे अपना मेहमान रखकर हमने दानिशमंदी का सबूत दिया। ऐन मुमकिन था कि वो कल सुबह तक ठंडे दिल से सोचे और उसकी नीयत में कोई खराबी है तो भी ठीक हो जाए, लेकिन अगर खराबी ठीक ना हुई तो फिर क्या होगा? ये काफी अहम सवाल था। अगर वो हमारे खिलाफ कोई इकदाम करने का फैसला करता तो मेरे ख्याल में उसकी दो ही सूरतें हो सकती थी। पहली तो ये कि पुलिस फोर्स जमा करके उस कोठी पर आए और हमें पकड़कर बाकायदा गिरफ्तारी डाल दे। उसके बाद हमसे इशत फॉर्म, कत्ल केस और दूसरे इल्जामात के सिलसिले में पूछताछ शुरू कर दी जाए। लेकिन इस काम से इंस्पेक्टर दरबार सिंह जो ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सकता था तो वो शाबाशी या तरक्की थी। इंस्पेक्टर दरबार सिंह की निगाहें उससे बहुत आगे देख रही थी। वो ट्रक पर लदे ज़र्रो जवाहिर तक रसाई हासिल करना चाहता था। लिहाजा इस बात का कभी इम्कान था कि वो हम पर बाकायदा हाथ ना डाले। दूसरी सूरत ये हो सकती थी कि वो हम पर काबू पाने के लिए ज़ाती ज़राए इस्तेमाल करे। उस जैसे शख्स के लिए मुश्किल नहीं था कि 10-20 मुसल्लह गुंडे जमा कर ले या अपने हम नवाला और हम प्याला साथियों के ताउन से हम पर चढ़ दौड़े। वो हमें अपनी ज़ाती तहवील में रखकर हमसे पूछ कुछ कर सकता था और मजबूर कर सकता था कि हम ट्रक की तलाश में उसकी मदद करें।